یہ جو جسمانی امراض ہیں، خصوصاً طولانی جسمانی امراض، اس کے نتیجے میں خدا گناہوں کو بخشتا ہے۔ بہت روایات ہیں اس مضمون کی، بہت روایات، یعنی طولانی امراض کے نتیجے میں سارے گناہ بخشے جاتے ہیں، اور جب سارے گناہ بخشے جائیں گے پھر روز قیامت اس کو حساب کتاب کے لیے بھی کھڑا نہیں ہونا پڑے گا اور سیدھا جنت میں جائے گا۔ طولانی بیماریاں، یہ روایت میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس میں مریض کی عیادت کا ثواب کیا گیا ہے اور مرض کو برداشت کرنے کا اجر و ثواب اور اس کے فوائد کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے توجہ سے سنیے اور اپنے تک اس کو محدود نہ رکھیں، آگے احباب تک اس کو پہنچائیں۔ حدیث قدسی ہے یہ، حدیث قدسی خدا کا وہ کلام ہے جو قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ ہوتا کلام خدا ہے مگر وہ قرآن کی وہ 30 سپارے یا 114 سوروں میں وہ شامل نہیں ہے۔ حدیث قدسی میں آپ نے فرمایا للمریض 4 خصال، بیمار آدمی کو اللہ تعالیٰ 3 خصلتوں سے نوازتا ہے، یا بیمار آدمی کو اللہ تعالیٰ 3 فائدے پہنچاتا ہے، جو بھی آپ اپنی زبان میں تعبیر کر سکتے ہیں وہ آپ کریں۔ 4 خصال یرفع عنہ القلم، دیوانہ آدمی کو مرفوع القلم کہتے ہیں۔ مرفوع القلم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرشتے اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ دیوانہ آدمی وہ خدا کے بارگاہ میں جواب دہ نہیں ہوتا، اس لیے کہتا ہے یہ فلانی مرفوع القلم ہے، یعنی جواب دہ نہیں ہے خدا کے بارگاہ میں۔ وہ فرشتے، یہ بائیں طرف جو فرشتے بیٹھے ہوتے ہیں وہ اس کے گناہ نہیں لکھتے، مرفوع القلم ہوتا ہے۔ ایک یأمر اللہ الملک فیکتب لہ افضل مکان یفعلہ فی صحتہ، ادھر جو دائیں طرف فرشتے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ میرا بندہ بیماری کی وجہ سے بہت سارے اعمال وہ جو اپنی صحت کی حالت میں انجام دیا کرتا تھا اب ان کو بجا لانے سے قاصر رہ گیا ہے، عاجز رہ گیا ہے، لہذا وہ بہترین اعمال جو صحت کی حالت میں وہ بجا لایا کرتا تھا اب اس کے نامہ اعمال میں اس کو لکھو۔ یہ بے شک نہیں کر پا رہا، پابندی سے نماز تہجد پڑھتا تھا، پابندی سے نوافل ادا کرتا تھا، پابندی سے قریب کی مسجد میں نماز جماعت میں جا کے شریک ہوتا تھا اور مریض کی عادت کے لیے جاتا تھا۔ جب بھی کبھی پتہ چلتا تھا کہ آج کسی مومن کا شب دفن ہے مثلا، اس کے لیے نماز وحشت پڑھا کرتا تھا۔ وہ جس کے لیے انسانی اعضاء کا صحت کی بحالی ضروری ہوتی ہے، وہ بہترین اعمال جو وہ بیمار ہونے سے پہلے انجام دیا کرتا تھا، ان 2 فرشتوں سے خدا فرماتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ان نیکیوں کو لکھو، اگرچہ وہ ان کو ابھی بجا نہیں لا سکتا۔ ایک مرتبہ درود بھیجئے محمد اور آل محمد پر۔ ایک بات اور دوسرا وَيَنْفِي عَنْ كُلِّ عُضْوٍ مِّن جَسَدِهِ مَا عَمِلَهُ مِن ذَنْبِهِ، آدمی ان اعضاء اور بدن کے ذریعے گناہ انجام دیتا ہے، کوئی گناہ ہاتھوں کے ذریعے، کوئی گناہ آنکھوں کے ذریعے، کوئی کانوں کے ذریعے، کوئی زبان کے ذریعے، جی وہ جن اعضاء بدن سے جو گناہ اس سے سرزد ہوئے تھے نفی اللہ تعالیٰ اس سے نفی کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ فَإِن مَاتَ، اسی بیماری کی حالت میں، صحتیاب ہونے سے پہلے ہی بیماری حالت میں اگر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کو موت واقع ہوتی ہے، مات مغفورا لہ، بخشا ہوا مرتا ہے۔ جب دنیا سے اٹھتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی برائی باقی نہیں رہتی۔ وَإِنْ عَاشَ مَغْفُورًا لَهُ، زندہ رہے تو بخشا ہوا جیے گا، البتہ گزشتہ گناہ، ایسا نہیں کہ آئندہ کے گناہ بھی نہ لکھے جائیں، نہیں، وہ زندہ رہے تو بھی بخشا ہوا، گزشتہ گناہ اسے بخشے جائیں گے، فوت ہو جائے تو بھی اس کے گناہ بخشے جائیں گے۔ وَإِذَا مَرِضَ الْمُسْلِمُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ كَأَحْسَنِ مَا كَانَ يَعْمَلُهُ فِي صِحَتِهِ، وہی بات ہے جب مسلمان وہ بیمار ہو جاتا ہے، وہ بہترین اعمال جو وہ اپنی زندگی میں انجام دیا کرتا تھا، وہ دائیں طرف کے فرشتے ان اعمال کو وہ لکھتے ہیں۔ وَتَسَاقَطَتْ ذُنُوبُهُ
کما یتساقط ورق الشجرہ، اور اس کے گناہ مریض کے، بیمار کے گھر کے اندر پڑا ہوا ہے، ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، ICU میں پڑا ہوا ہے، اس کے گناہ اس طرح گرتے یا جھڑتے ہیں جس طرح موسم خزاں کی سردی سے درخت کے پتے گرتے ہیں۔ اور وَمَنْ عَادَ مَرِيضًا فِي اللَّهِ، جو آدمی کسی مریض کی عیادت کرے کوئی ریاکاری یا اس کی خوشنودی یا خوشامد کے لیے نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی خاطر جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے، لم يسأل المریض للعائد شيئا الا استجاب له، جب آپ مریض کی عیادت کے لیے جاتے ہیں اور مریض آپ کے لیے دعا کرے، مریض عیادت کے لیے جانے والے مومن کے حق میں جو دعا بھی کرے اللہ تعالیٰ مریض کے دعا کو قبول فرماتا ہے۔ وَيُوحِي اللَّهُ تَعَالَى إِلَى مَلَكِ الشِّمَالِ، اور یہ بائیں طرف کا جو فرشتہ ہے، جی ہاں رقیب و عتید، اس کو اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے ان لا تکتب علی عبدی شیئا ما دام فی وثاقی، جب تک یہ جس کو میں نے گرفتار کیا ہوا ہے، جب تک یہ میرے قبضے میں ہے، جب تک اس بیماری میں یہ مبتلا ہے، اس کے جو ہے نا کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں مت لکھو۔ شروع میں بتائے مفعول قلم ہوتا ہے، وَإِلَى مَلَكِ الْيَمِينِ، اور جو دائیں طرف کا فرشتہ ہے اس کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنِجْعَلْ عَنِينَ عَبْدِ حَسَنَاتٍ، درد ہوتا ہے بندہ، درد ہوتا ہے تو بندہ کراہتا ہے، بے اختیار کراتا ہے، یا اللہ کرتا ہے یا علی کرتا ہے، ہائی کرتا ہے، انین وہ جس آواز میں بھی وہ کراہتا ہے، خدا فرماتا ہے اس کے کراہنے کی آواز کو نیکیوں میں تبدیل کر دے، کراہنے کی انین، کراہنے کی آواز کو اس کی نیکیوں میں تبدیل کر دے۔ وَإِنَّ الْمَرَضَ يُنَقِّي الْجَسَدَ مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُذْهِبُ الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ، بیماری جسم کو اس طرح صاف اور شفاف اور ستھرا کر دیتا ہے جس طرح کیر، میرا خیال میں لک کو کہتے ہیں، جس طرح لک لوہے کے زنگ کو جو ہے نا وہ دور کر دیتا ہے۔ وہ تجربہ کار بات نہ زیادہ بہتر۔ وَإِذَا مَرِضَ الصَّبِيُّ، اچھا جی یہ تو ہے نا، اگر کوئی بڑا بیمار ہو جائے اس کے دو فائدے ہوئے، وہ نیک اعمال وہ جو صحت کی حالت میں انجام دیتا تھا اب انجام نہیں دے سکتا، اللہ دائیں طرف کے فرشتوں کو کہتا ہے وہ لکھو، اور بائیں طرف سے فرشتے کہتا ہے اس کے گناہوں کو مت لکھو۔ بچہ بیمار ہو جائے اس کا کیا فائدہ ہوگا، اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے یہ بچہ کی بیماری والدین کے گناہوں کا کفارہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ ایک قسم کی نعمت ہے۔ بندہ بیماری کو یہ نہ سمجھے کہ یہ خدا مجھے میری توہین کر رہا ہے، نظر انداز کر رہا ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ ستانا چاہتا ہے۔ نہ مال و دولت سے نوازنا یہ خدا کی طرف سے کوئی تکریم یا تعظیم کی نشانی ہے، نہ مالی یا بیماری کی پریشانیوں سے دوچار کرنا یہ کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعوذ باللہ توہین ہوتی ہے۔ دونوں، کبھی اللہ تعالیٰ انسان کو آسائش میں رکھ کے آزماتا ہے اور کبھی آزمائشوں میں ڈال کے اس کو آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دونوں حالتوں میں ہمیں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمایا۔